میں خدا ہوں اور میں نے جانا کہ میں وہی ہوں. یہ جناب مرزا غلام احمد آف قادیان، یہ اس شخص کی تحریر ہے. خدائی کا دعویٰ، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو خدا کہنا. وہ شروع ہوئی کہانی، میں جناب وہ اسلام کا دائی ہوں، میں مبلغ ہوں، میں مجدد ہوں، میں یہ وہ، اور بریک کہاں پہ آ کے لگی کہ میں خدا ہوں. یہ جو شکل آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جناب یہ ان کا نام ہے جناب آن جہانی مرزا غلام احمد آف قادیان. یہ ایک احمدیہ کلٹ کے بانی ہیں، انہوں نے یہ کلٹ جناب بنایا. یہ سوری آپ بڑی قادیان بڑی میں تھے، آپ قادیان میں ہوں، یہ غلام احمد قادیانی تھے. سوری، اوکے جی، نہیں مطلب وہ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ غلام احمد قادیانی. تو قادیانی، مطلب جی جی، مولوی یہ غلام قادیانی. آپ اس سے لے لیں، یہ دیکھیں کہ انہوں نے غلام ماشاء احمد اللہ، کیا قادیانی. بات، سو مطلب زبردست. ہی واز قادیانی. آف قادیان تو میں ہوں جی. اوکے شیخ صاحب، تھینک یو فار دا کریکشن. انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے جناب، یہ کبھی مجدد، کبھی کچھ، لیکن جو سب سے بڑی چھوڑی، مطلب چھوڑنے کے بھی کیا کہنے، وہ یہ چھوڑی کہ میں بخدا ہی بن بیٹھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اب ہم اس کو بڑا لائٹر نوٹ پہ لے رہے ہیں، اور احمدی حضرات، قادیانی حضرات، مرزائی حضرات، یہ آپ کے لیے فوڈ فار دا تھاٹ. آپ ذرا دیکھیے گا ان تحریروں کو. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا، آپ کے سامنے ابھی کچھ لمحوں کے بعد اسکرین شاٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ دیکھیے گا، حوالے چیک کیجئے گا، جا کے پڑھیے گا، اور پھر کچھ ہوش کے ناخن لیجئے گا کہ آپ جس شخص کو پتہ نہیں مسایہ ہے از کم اٹھا کے بورڈ آپ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، اصل میں وہ کیا کرتے رہے ہیں، وہ تو خدائی کے دعوے بھی کرتے رہے ہیں. پھر اگر ماننا ہے تو یہ بھی مانیں، ورنہ کہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال تھا. یہ جناب آپ کی اسکرین کے اوپر یہ اندر کی باتیں جو کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 14 ہے، اور یہ تحریر آپ کے سامنے ہے جناب. اللہ جل شانہ فرماتا ہے، آپ جیسے لکھی ہوئی ہے کوٹڈ میں اسی طرح سے پڑھوں گا. اللہ جل شانہ فرماتا ہے، ترجمہ آگی، یعنی جو شخص یہ بات کہے کہ میں خدا ہوں بجز اس سچے خدا کے، تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. یہ سورۃ الانبیاء آیت ہے غالباً 30. اچھا جی، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. نیچے جناب، نیچے آپ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ آن جہانی غلام قادیانی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. مرزا صاحب نے مطلب جو بات کی ہے کہ میں یہ ہوں، اس سے پہلے ایک سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، ٹھیک ہے، بجز اس سچے خدا کے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ایک سچا خدا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی سزا جو ہے جہنم ہے. تو نیچے آپ کو فاروق نے دکھایا کہ آن جہانی غلام قادیانی فرما رہے ہیں کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. اب دو چیزیں آ گئیں. نیچے ہے حضرت مسیح موعود نے فرمایا. غلام قادیانی صاحب کتنی بڑی جرت کر رہے ہیں، جن کو آپ اپنا مجدد اور مسایہ ہے از کم کے بورڈ اٹھا کے پھرتے ہیں، مانتے ہیں ایوری تھنگ، کہتے ہیں کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. یہاں یہ ذرا بڑی قابل غور بات ہے، ذرا سوچئے احمدی حضرات. آپ کہتے ہیں جی نہیں جی مرزا صاحب نے تو کوئی، بعض اوقات تو اتنے ماڈریٹ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب نے تو کوئی نبوت کے دعوے نہیں کیے، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں، کچھ نہیں جی، وہ جسٹ مسایہ اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے، اور دنیا کو لو فار آل ہیٹڈ فار نن، خدائی تک کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اور اکثر شیخ صاحب اور ہم نے اپنے شوز کے اندر کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مذہب کو، دین کو صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے، خدا کے نام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے. ورنہ ان کی، اگر آپ معذرت کے ساتھ ان کی کرتوتیں دیکھیں تو یہ آپ کو یہ شخص کلیئرلی ایک دہریہ لگے گا، جس کا خدا کی ذات پہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ خدا مجھے پکڑ لے گا، مجھے کچھ کرے گا. نیور، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. جب دل کیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی خدا میرے سے بات کرتا ہے، مجھے یہ کہا، مجھے وہ کہا، آئی لو یو کہہ دیا، آئی ایم ود یو کہہ دیا، دس اینڈ دیٹ کہہ دیا. پھر ایک دن موڈ ہوا تو مرزا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں خدا ہوں. آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 15 ہے اسی بک کا. لکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں وہی ارادہ کروں گا جو تمہارا ارادہ ہے. یہ حقیقت الوحی ہے، اس کا حوالہ یہ موجود ہے ماہنامہ مصباح اپریل 2001 صفحہ 14 کے اوپر بھی یہ چیز. میرے رسول کسی دشمن سے نہیں ڈرا کرتے. جہاں پہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں نا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، پھر ایک کشف ہے جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 564 اور 565، یہ جو ہے اس کو اگر آپ لیں جو بڑی عبارت ہے تو اس میں ساری ڈیٹیل جو آپ نے پہلے بتا دیا وہ بالکل وہ، لیکن اصل جس میں آ کے
وہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں اور میں کیسے مطلب میں نے دیکھا اور یقین کیا اور کیا سلسلہ ہے اس کو. جی یہ جو ہے یہ ایکچولی میں عرض کر دوں دوستو کہ آئین کمالات اسلام کے اندر مرزا صاحب نے عربی کے اندر جو تحریر کی ہوئی ہے اس کا ترجمہ جو ہے آپ نے وہ خود جو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ کتاب البریہ میں کیا ہوا ہے. میں یہ دونوں چیزیں جو میں پڑھنے لگا ہوں ان کا ترجمہ میں دونوں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد اس پہ چلتے ہیں. یہ ہے آئین کمالات اسلام جلد 5, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 564. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صفحہ نمبر 564 ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہائی لائٹڈ ہے مطلب, اور یہ عربی کا مطلب سارا ان کا جی ہے, آگے شیخ. ٹھیک ہو گیا. اب اسی چیز کو مرزا صاحب جو ہیں کتاب البریہ کے اندر صفحہ نمبر 103 سے یہ شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 103, یہ نیچے ہائی لائٹڈ ہے مطلب یہ والا جو ہے, یہاں سے ترجمہ ان کا شروع ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں ترجمہ, آپ اتنی دیر میں آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کے پاس بھی یہ چیز آ چکی ہے. میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں, اور میرا اپنا کوئی ارادہ, کوئی اور خیال, کوئی عمل نہیں رہا. میں ایک سوراخ خدار برتن, سوراخ دار کو انہوں نے مطلب جس طرح سے وہ لکھا ہوا ہے مطلب وہ کہ میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں. اعلیٰ سوراخ مطلب جو ہے دال اس کے ساتھ نہیں, لیکن بہرحال ویسے بھی لکھی جاتی ہوگی جیسے لکھا, چلے خیر, سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں, یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو, یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو. اب یہاں مرزا صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں کیا تھا. جیسے دو برتن ہوتے ہیں, ایک سوراخ کے اندر دوسرا وہ ڈال کے لگا دیتے ہیں تو ہم اکٹھے یا ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل جاتے ہیں, ایک ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے آپ دیکھیں گلاس کے اندر گلاس یا کپ کے اندر پیالے کے اندر پیالہ, مطلب وہ چیز رکھ دیتے ہیں تو اسی کے اندر وہ بن جاتا ہے کہ اسی کا حصہ ہو جاتا ہے, وہی چیز ہو جاتی ہے. اس اسنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولے ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہاں کر لیا. اب یہ کہ صرف جسم ہی نہیں, اب پہلی چیز تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہو گیا کہ جس کے ساتھ ان کا جسم, پھر اللہ تعالیٰ کے اندر روح بھی آ گئی جو کہ ان کے جسم میں داخل ہو کر اس نے اپنے مطلب ان کو اپنے اندر پنہاں کر دیا, داخل کر لیا. یہاں تک میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آنکھ اس کی آنکھ, میرے کان اس کے کان, میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی. اب پہلی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مطلب احمدیہ گروہ سے بات کریں گے تو وہ سب سے پہلے یہ چیز لیں گے کہ یہ صوفیاء کرام کی زبان ہے, تصوف میں ایسا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے, استعارہ کے رنگ, اور اس کا وہ آپ کو مطلب باقاعدہ طور پہ حوالہ بھی یہ دیں گے کہ جس طرح قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تیر جو تم نے چلائے تھے وہ تمہارے نہیں میرے ہاں, مطلب یہ چیزیں. تو یہ ایک جواز وہاں سے ڈھونڈتے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب خدا کو ایک انسانی روپ میں دیکھ رہے ہیں, کہ خدا کو اور اپنے کشف میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بندے کے کوئی چاہے مطلب ولی بھی ہو, جسے آپ لوگ ولی کہتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ میں تو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا قطعی طور پہ بھی کوئی ایسی باتیں. یہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں ولی کا لفظ استعمال کیا ہوتا ہے تو نحن اولیاء, کہ وہ دوست کے سینس میں کہ آپ جس طرح سے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے دوست, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ چیز ہے. لیکن ہم نے اس کو ایک ٹائٹل بنا لیا ہوا ہے کہ ولی اللہ کر لیا ہوا کہ اللہ کے دوست کی بجائے اللہ کے دوست ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جس طرح کو کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ مانتے ہیں, کرتے ہیں یا قربت میں چلے جاتے ہیں. لیکن that does not mean, کیونکہ جو ٹائٹلز ہیں اللہ تعالیٰ نے سوائے انبیاء اور رسول, نبی اور رسول کے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہوا ہے. لیکن جب ہم لے کے آئیں گے تو یہاں پھر باتیں ہو جائیں گی, جی وہ جب ولی ہوتا ہے تو اس کی کرامت ہوتی ہے, نبی ہوتا ہے تو اس کی معجزہ ہوتا ہے. یہ بھی چیزیں جو ہیں کمپلیٹلی, یہ سارا صوفیزم اور تصوف کی
زبان ہے اسی کو مرزا صاحب استعمال کرتے ہوئے, استعمال نہیں کرنا چاہیے, ایکسپلائٹ کرتے ہوئے, اس کا مس یوز کرتے ہوئے, اس کو ابیوز کرتے ہوئے یہ سارے سلسلے وہ کر رہے ہیں, یہ جو باتیں ہیں اس طرح سے لے کے. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے کشف یا مجھے سچی حق, میں اس کا مکلف نہیں ہوں, آپ مکلف نہیں ہیں اس کے, وہ اس کی ذات کے لیے ہے, اس کے اپنے پاس, اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تو اس کو تسلیم کروایا جا رہا ہے, منوایا جا رہا ہے آپ سے کہ اس پہ آپ نے ایمان لانا ہے. صرف منوانے کی حد تک نہیں ہے کہ بندہ کہے جی اچھا چلو تم بات میری مان لو, میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں, نہیں, اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. یو ہیو ٹو بلیو آن دیٹ, کہ آپ کو اس پہ ایمان بھی لانا پڑے گا. سو وہ کہتے ہیں کہ مطلب میری آنکھ, میرے کان, میری زبان اس کی زبان بن گئی. مقصد یہ کہ مرزا صاحب مرزا نہ رہے, میں نہ رہا, یہ وہ حال ہو گیا کہ میں خدا بن گیا, میں خود ہو گیا. آگے چل کے کہتے ہیں میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا, اور میں نے دیکھا اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی, اور اس کی الوہیت مجھ میں موج زن ہے. مطلب اس کے اندر جو اس کی الوہیت, جو اس کے ساری چیزیں ہیں, مطلب وہی کچھ میں ہو گیا. حضرت عزت کے خیمے میں میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے تھے, اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا. مطلب اللہ تعالیٰ کی طاقت نے, وہ کہتے ہیں کہ میرے نفس کو پیس ڈالا. سو نہ تو میں ہی رہا, اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی. میری اپنی عمارت گر گئی, اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی, اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی, اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک, مطلب سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس کی طرف کھینچا گیا. پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا, اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی, اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی. بس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی, یا اس قطرہ کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے. اس حالت میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا. الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی, اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے, اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں. چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا, اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں, اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطن نکل چکا ہوں. اب کوئی شریک اور منار رخ کرنے والا نہیں رہا. خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا, اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا. اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا, ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی. پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس ترتیب اور تفریق کی. میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں. پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ان زین السماء دنیا بما مصابیہ. پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے. پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی, وہ میری زبان پر جاری ہوا, اردت تو ان استخلق فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب یہ جو سلسلہ یہاں تک جو مرزا صاحب آئے ہیں, یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں, جو خاصیتیں, جو صفات اور جو مراتب اور جو کام ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو وہ ایک مجسم چیز مٹیریلسٹک بنا کے کہ اپنے آپ کو اس میں داخل کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں کر رہا ہوں. مطلب آپ اس کو کسی سٹیج پہ لے جائیں, کچھ بھی کر لیں, یہ سارا کچھ کر لیں. یہ عزیز دوستو, اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو جائے یا آپ لوگ کبھی مطلب اپنے علم کی خاطر کوشش کیجئے کہ کسی سائیکالوجسٹ, کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا کے اسے کہیں کہ جی اگر میں نے کوئی شائزوفرینیا کا مریض دیکھنا ہو تو پلیز میری ہیلپ کیجئے, مجھے بتائیے میں کہاں سے مطلب ان کو دیکھوں. تو آپ فرسٹ ہینڈ اس چیز کو لیں گے کہ ان کی حرکات کو, ان کے ساتھ اگر آپ کو بات کرنے کا موقع مل جائے, یہ چیز ہو جائے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ اتنی بعض اوقات ایسی گہری باتیں کرتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں, لیکن وہ بیمار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ.
لیکن وہ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایک نفسیاتی مریض تھے, یہ شائزوفرینیا کے مریض تھے. ان کی دماغی کیفیت یہ تھی کہ ان کو مطلب عجیب سے خیال آتے تھے. یہ ہم اگر کہیں نا کہ یہ کہانی بنائی ہوئی انہوں نے, نہیں, یہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ اس کو حقیقت سمجھتے تھے. آپ مرزا صاحب کی اگر کتابوں میں دیکھیں گے تو مرزا صاحب اکثر قسمیں کھا کر بات کرتے ہیں, مطلب اس طرح کی کہ بھئی میں جھوٹ بولوں تو مجھے مار دیا جائے, میں غلط ہوں تو مجھے کھینچا جائے, میں اگر مجھ پہ اتنی لعنت ہو, میری جس اللہ کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ مجھے مار دے اگر میں, کیونکہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں, ان کو سب کچھ نظر, ان کو دیوار کے اوپر یہ چیزیں چلتی نظر آتی ہیں, ان کے کانوں میں گھنٹیوں کی آوازیں, یہ سارے سلسلے ان کو سنائی دیتے ہیں. یہ جو جی شیخ صاحب یہاں پہ میں ایک دو چیزیں, یہ جو مرزا صاحب سوراخ دار برتن اور یہ وہ اور یہ ایک مجسم کچھ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پاؤں, اور ایک دفعہ یہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا, میں نے وہ تحریر پڑھی ہوئی, اب مجھے حوالہ نہیں یاد آ رہا ایگزیکٹ, کہ وہ خدا کے بہت سارے ہاتھ ہیں تیندوے کی طرح اور اس طرح کی کچھ چیزیں نعوذ باللہ یہ کر رہے ہیں. میرا ایک دوست تھا شیخ صاحب, وہ نا مجھے بتایا کرتا تھا, اس کو بچپن میں نا اس کو کچھ مسئلہ تھا, اب اس کو نفسیاتی کچھ دوست کہیں گے, کچھ اس کو کہیں گے کہ ہاں جی واقعی, لیکن بہرحال قرآن کے اندر یہ پوری صورت موجود ہے اور جنات ایک مخلوق ہے, ظاہر ہے ہماری سائنس ابھی تک اس ڈائمینشن کو نہیں سمجھ سکتی. تو وہ اسی طرح کی مجھے چیزیں بتاتا تھا. وہ کہتا ہے مجھے نا دیواروں کے اوپر نظر آتا ہے کچھ چلتے ہوئے, کچھ لوگ, اچھا کھیلتا ہوا بچہ نظر آتا ہے, وہ مجھے بلاتا ہے اپنی طرف, آ جاؤ تم آ جاؤ ہم کھیلیں گے. پھر مجھے ایک بڑا سا آدمی نظر آتا ہے, کبھی وہ باتیں کرتے ہیں, کبھی مجھے ڈراتے بھی ہیں, کبھی مجھے چھت پہ کچھ چلتے. مجھے یہ پورا سین یہی لگ رہا ہے کہ مرزا صاحب کے سامنے نا شیخ صاحب وہ شیطان بھی کوئی واقعی شیطان تھا, وہ کہیں کو مرزا صاحب کو نہ کوئی سین دکھاتا تھا, ان کو کہتا تھا میں تیرا خدا ہوں جناب, آ جا بھائی, میں یہ لاش ہوں, آ جا میرے گلے لگ جا, آ میرے مرزے, آ میرا شیر ادھر آ. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. نہیں میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو آپ اس طرح لے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ ہی کی بات کرنے لگا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا, دیکھیں آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں, یا کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا کریکٹر آ جاتا ہے, یا دیکھتے ہیں کہ جی کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جی جہاز کا سفر ہو رہا ہے, جہاز کے اندر ہیں ہم لوگ, وہاں پہ جی اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. آپ اپنے آپ کو تصورات کی دنیا میں جہاز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی مسافر ہیں اس کے اندر ہے, مطلب وہ آپ پڑھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, آپ بھی پھر اپنے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. اس کا حصہ جب آپ بنا لیتے ہیں, آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے, اور یہی چیز جب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہوش و حواس سے, جسے کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ تھوڑی دیر ہم آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ جائیں خالی ذہن ہو کے, لیکن اس کے ذہن کے اندر وہ سارا کچھ بھرا ہوتا ہے, وہ اپنے ارد گرد سے تھوڑی دیر کے لیے بے خبر ہو جاتا ہے, اور سارا کچھ اس کو رکھ کے وہ ایک باقاعدہ کہانی کی تشکیل دینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ ساری چیز پلاٹ تیار کرتا ہے, اور وہ اس کے مطابق بالکل صحیح ہوتا ہے کہ میں اٹھتا ہے, جس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے تو واپس کہتا ہے ہاں. تو اب وہ چونکہ یہ کیا مذہبی چیزیں پڑھتے تھے, اس طرح کی باتیں, یہ قصص الانبیاء تصوف کی باتیں پڑھتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بھی میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے, اچھا یہ چیز میں حقیقتاً میرے سے ہوا ہے, وہ لے کے تو پھر وہ اس کو لکھنا شروع کرتے. آپ اندازہ کریں مرزا صاحب نے ہی اسی جگہ پہ لکھا ہے, مطلب وہ جہاں پہ ہم نے ختم کیا ہے نا, اس کے نیچے میرے پاس جو ایک چیز, اس کا کامنٹ انہوں نے خود ہی کیا ہوا ہے مرزا صاحب نے, کہتے ہیں کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے, ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے اور خون حیض کھاوے اور آخر عام بچوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو, وہ خدا ہوتا ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ مٹیریلسٹکلی مطلب ایک جو باقاعدہ ایک جسم رکھتا ہے, اس طرح سے مطلب اس کی پیدائش بنتی ہے, یہ اس کی صورتحال ہے. اب وہ اپنے آپ کو مطلب بتا رہے ہیں کہ کیا انسان میری طرح کا خدا ہو سکتا ہے, اور خود ہی وہ اسی کو کلیم کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں, انسان ہے نا, اور اسی کو کہہ دیا کہ میں خدا ہوں, اور جس کو تصور میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی وہی رکھا کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ چلے گئے, اس کی آنکھوں میری آنکھیں, اس کی زبان میری زبان. مطلب یہ کلیئرلی شیخ صاحب یہ کو بیماری لگتی ہے, ذہنی دماغی گڑبڑ لگتا ہے.
جی یہ سلسلہ جو ہے اپنی ہی باتوں کے اندر کنٹراڈکشن ہے. اچھا جی، اب مسیح موعود فرماتے ہیں جیسا کہ اس عاجز کو اپنے الہامات میں خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں، اور تو ہمارے پانی میں سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے. شیخ صاحب یہ دس لائن ٹو بی نوٹڈ، تو ہمارے پانی میں سے اور دوسرے لوگ خشکی میں سے، باقی سارے فارغ نے، اور تو مجھ سے ایسے ہی ہے جیسا کہ میری توحید، نعوذ باللہ، اور تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں. معلوم نہیں. خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے. توبہ. تو اس سے نکلا اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا، تو اس سے نکلا. شیخ صاحب قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، چلو اس پہ ہم آئیں گے، لم یلد ولم یولد. تو جہان کا نور ہے، تیری شان عجیب ہے، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور یہ اچھا خدا تیرے اندر اتر آیا. یہ وہ پھر حلول کا عقیدہ کہ میں نے اپنی روح تجھ میں پھونکی، جس طرف تیرا منہ اس طرف خدا کا منہ. تجھ سے بیعت کرنا ایسے ہی ہے کہ مجھ سے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہی ہے. ہاتھ ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو چیز ہے در حقیقت مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے اندر، خدا نے مجھے اپنے وجود کے اندر کس طرح سمو لیا، کس طرح داخل کر لیا، میں اور خدا ایک ہو گئے. میں نہ رہا، وہ نہ رہا. مقصد ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اسی میں جو آپ نے پڑھا نا کہ تو مطلب پانی سے، دوسرے خشکی سے، کہ مقصد یہ کہ تو آیا ہی میرے وجود سے ہے، کہ تو مجھ سے ہی ہے. مطلب یہاں پہ بھی وہ ایک سٹیپ بہت آگے چلے گئے ہیں مرزا صاحب. بہت ہی آگے، اب اگر کوئی احمدی آ کے اگر اس چیز پہ کرنا چاہے، they are most welcome, they can come and we can ask the question کہ اگر انہیں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام نے یہ عام باتیں کی ہوئی ہیں. بہت سے شیخ صاحب میں یہ پہلے بھی کرنے لگا تھا بات. دیکھیے جہاں تک ہماری بات ہے نا، صوفیاء کرام اپنی زندگی میں جو اچھے کام کر گئے، سر ماتھے پہ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں. لیکن جو مارکیٹ میں باتیں گردش کر رہی ہیں اور ان کو صوفیاء کرام کے ساتھ جوڑ جاڑ کے جو بھی لوگ پرنٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، زیتون ایف ایم اس سے بہت عرصہ پہلے کے ہاتھ جوڑ چکا ہے. یہ ہمارے پاس آ کے نہیں یہ دے سکتے دلیل، یہ دیں گے تو پھر ان کو میں جواب دے لوں گا. ہمارے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کچھ دلیل ہے ہی نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن، دیٹس اٹ، بات ختم. یہ لاکھ صوفی لے ہیں، صوفیہ کرتے رہتے ہیں. آج اچھا میری بات سنیں، ابھی ایک صوفی صاحب ہیں شیخ صاحب ادھر فیصلہ آباد میں، وہ اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہے جو ان کو صوفی مانتا ہے. وہ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، جب ان کی کتابیں لکھی جائیں گی اور وہ بھی صوفی مشہور ہو جائیں گے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میری شکل میں، نعوذ باللہ، میری شکل کے اندر، یہ پیچھے میرا خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر زیارتیں ہو رہی ہیں رسول اللہ کی، اور وہ کس شکل میں آتے ہیں؟ میری شکل میں آتے ہیں. کل کو یہ اٹھ کے استغفر اللہ، کل کو اٹھ کے اس کے پیروکار کتابیں چھاپ میں اور یہ چھوڑ دیں، اور آنے والے دور میں کوئی مردئی ہمارے سامنے لے کے آ جائے، یہ لیں جی دلیل، یہ آپ کے صوفیہ. شیخ صاحب اچار ڈالیں ہم ایسے صوفیہ کا. بڑی اچھی بات کی ہے. اوکے نہیں، بڑی اچھی بات کی. لیٹ می سے آن دس ون، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے ہوگا کیا، کہ یہ جو چیزیں آئیں گی تو پھر آگے کیا چیز بنے گی. بہت اچھی آپ نے یہ بات کی ہے جو بتائی ہے. اسی میں میں جواب دینے لگا تھا کہ یہ جو مثالیں دیتے ہیں، یہ جو ملاتے ہیں ان کے ساتھ کہ جی صوفیاء نے بھی یہ کی ہوئی ہیں. دیکھیں بات سنیں، صوفیاء نے کی ہوئی ہیں، ہم کو مکلف تو نہیں ہے. ہم ان کے کوئی ایسے پابند نہیں ہیں کہ صوفیاء نے اگر کوئی باتیں کی ہیں جن کو آپ نے صوفیاء کہا یا کسی نے صوفیاء کہا، کیا صوفیاء نے یہ کلیم کیا ہے کہ جس شخص نے میری بات نہ مانی، جو میں کہہ رہا ہوں یا جو کچھ بھی میں جس طرف منسوب کر رہا ہوں، اگر میری بات نہ مانی گئی تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہے؟ مرزا غلام احمد تو قدم آگے بڑھا گئے اس طرح سے کہ انہوں نے تو یہ چیز لگائی ہے کہ اگر آپ مرزا غلام احمد کو نہیں مانتے تو آپ کا تو ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا تو اسلام مکمل نہیں ہے، آپ کا دین مکمل نہیں ہے.
مرزا صاحب کا ماننا آپ کے لیے لازم ہے. وہ جو صوفیہ یا یہ جس کی مثال فاروق صاحب نے دی ہے، وہ آ کے کہے جی ہوتے رہیں تو ٹھیک ہے ہوتے رہیں. ان کے پاس یہ لفظ نہیں ہے کہ جس نے نہ ہمیں مانا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. آپ نے تو مرزا صاحب کو نہ ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا ہوا. سو تھنک اباؤٹ دیٹ ون کہ آپ کس جگہ پہ جا پہنچے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کچھ ہیں، پھر آپ فوری طور پہ مجھے پتا ہے کہ نو یو ول ٹرن یور ہیڈ اینڈ آپ یہ کہیں گے کہ جی مرزا صاحب تو نبی بھی تھے. جو فوری طور پہ آپ بدلیں گے. سلسلہ ہے کہ یہ جو مرضی آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو ہے قرآن کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس کو مکمل کر دیا ہوا ہے. دین مکمل ہو چکا. اب رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے جس کو ماننا لازم ہو. کوئی نہیں ہے. تو خدا نہ خواستہ اللہ کی بات یہ غلط ہو جاتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو کسی چیز کا ماننا باقی نہیں رہ جاتا. یہ سوچئے. مجھے پتا ہے بہت سے سوال اس طرح سے ذہنوں میں اٹھتے ہیں آتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے. جن چیزوں کے بارے میں بات کیا جاتی ہے ان کی حیثیت اہمیت کیا ہے. مرزا غلام احمد نے تو یہ جو چیز ہے 1.8 بلین مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے. مطلب کوئی ایسی بات کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کی توحید پہ، اس کے فرشتوں پہ، یوم آخرت پہ، اس کے انبیاء پہ، جزا سزا کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو باہر نکال پھینکا ہوا ہے. مرزا صاحب نے تھوڑا نہیں کیا ہوا. مرزا صاحب بہت زیادہ لائن کراس کر گئے ہوئے ہیں. شیخ صاحب مرزا صاحب کی لائن کا ایک چھوٹا سا حوالہ ہے، میں وہ بھی دکھاؤں گا ادھر ہی. مرزا صاحب کے اخلاق، مرزا صاحب کی اعلیٰ زبان، پیاری میٹھی میٹھی باتیں، وہ بھی آگے آج حصول تبرک کے لیے موجود ہے. یہ آخری سکین ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کال کا لنک مل جائے گا آپ کو، اوپن آپ کال پہ آ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا ہلکا سا شیئر کے بٹن پہ ہاتھ کر دیں، ذرا کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. کسی دوست تک یہ اچھی بات پہنچ جائے گی، یہ حقیقت پہنچ جائے گی کہ مرزا صاحب کیا کرتوتیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہو سکتا ہے وہ اس کو دیکھ کے اس پروگرام کو وہ سوچنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے. اس کا اجر یقیناً آپ کو ملے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اس کو ضرور کیجئے گا. یہ آخری سکین جناب. شیخ صاحب اچھا یہاں تک آ گیا تھا کہ جی تیرا ایسا ہی کہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے، تیرے لیے رات اور دن پیدا کیا. اب یہ دیکھیے ایک اور آگے لمبی پھڑ ماری ہے اور مرزا صاحب نے کہ تیرے لیے رات اور دن پیدا کیا. یہ کدھر دیکھیں مقابلے کدھر ہو رہے ہیں، ان کی جرت چیک کریں کہاں یہ مقابلے بازیاں ہو رہی ہیں. اچھا تیری میری طرف وہ نسبت ہے جس کی مخلوق کو آگاہی نہیں. اے لوگو تمہارے پاس خدا کا نور آیا بس تم منکر مت ہو. ایک صاحب اچھا یہ نیچے وہ بھی ہے، خدا بھی انسانی جامہ میں آنے والا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیے نا یہ آ گیا نا وہی ادھر کے سارے وہ عقائد، وہ شیخ صاحب کے وہ خدا جناب اتر آیا تو وہ انسان کے اندر، تو وہ پھر ہمارے گناہوں کے لیے. اور میرے وہ کیا کہتے ہیں ذہن میں نا بہت سی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں نا وہ گھوم رہی ہیں کہ آنے والا ہے کہ وہ مطلب مرزا صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں چوروں کی طرح ہوں گا. اب آپ اندازہ کریں. شیخ صاحب آن اے سیریس نوٹ، واقعی یہ والی پیشن گوئی سچی ہوئی ہے. مرزا صاحب چوروں کی طرح آئے ہیں اور ان بیچارے بھولے بالے قادیان کے رہنے والے لوگوں کا ایمان چوری کر کے نکلتے بنے ہیں. بوریا بستر سمیٹ کے وہ چلے گئے. چلے مرزا صاحب پہ چوروں کی طرح آ جائیں، لیکن مرزا صاحب نے تو کہا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں چوروں کی طرح استغفر اللہ معاذ اللہ ہوں. تو اللہ وہی بات ہے نا پھر ایتھیسٹ ملحد یہ بندہ اس کا خدا پہ کوئی یقین ہے ہی نہیں، خدا کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کو. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب ملحد تھے. یہ قطعی طور پہ ہی واز کمپلیٹلی نان بلیور یہ شخص بالکل. اچھا اس کے بعد یہ نوٹ پہ یہ بات لکھی ہے بڑی اچھی کہ دجال کا حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا. شیخ صاحب مرزا صاحب پہ ہو گئی فٹ میرے خیال میں. یہ پھر دیکھیں ہر چیز مرزا صاحب پہ فٹ بیٹھتی ہے. مرزا صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں مرزا صاحب نے، لیکن
اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ شخص آیا اور دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہم جیسے لوگ بچے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، یہ ان کا کام ہے سوچنا. اب دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں بیٹھا اس چیز کا انکار کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگ، بعض لوگ یا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مرزا صاحب کو ماننے والے بھی ہیں. اب دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے ان کو مانتے چلے جا رہے ہیں، یا انہوں نے خود تحقیق کی ہے. مطلب جس طرح میں تحقیق کر کے اس جگہ تک پہنچا ہوں اور یہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، کیا انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے، مرزا صاحب کے حق میں باتیں کرنے کے لیے، مرزا صاحب کی سائڈ پہ کھڑے ہونے، انہوں نے کیا پڑھا، تحقیق کی کہ ہم بھی جا کے جو اگر یہ شخص جو ہے یہ اگر ہماری مطلب اس طرح سے دوسری سائڈ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو ہم مرزا صاحب کے حق میں بیٹھ کے بات کریں، تو کیا اس طرح انہوں نے بھی پڑھا ہے اس چیز کو؟ اچھا جب پڑھا ہو اور وہ آئیں اس طرح بات کریں تو ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا. تو یہ میں احمدی حضرات سے کہوں گا کہ سوچئے گا اس چیز کے اوپر کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے جو ماں باپ نے دیا یا لوگوں نے جو کہا ہیئر اینڈ سے لے لیا، یہ ایک حیوانی روش ہے. قرآن اس کو حیوانی روش کہتا ہے، اندھی جو تقلید کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ جو ایک طبقہ ہے وہ تو کہتے ہیں جی بس آنکھیں بند کرو اور کوئی عقل سے کام نہ لو. ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਬਸ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਾਤ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੋ اس کو قرآن نے حیوانی روش کہا ہے. قرآن بار بار اللہ تعالیٰ غور و فکر کی، تدبر کی، تاقلون، اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے. بار بار پوچھا جاتا ہے شیخ صاحب، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو بجائے یہ بابوں اور پیروں فقیروں اور یہ وہ کی طرف جانے کی، آپ اللہ کی ان باتوں کے اوپر کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ اللہ کی ان احکامات کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ لوگ آپ کہتے ہیں جی وہ جی حضور نے فرما دیا، جی مرزا مسرور صاحب نے، جی وہ مرزا صاحب فرما گئے. وہ بھائی وہ فرما کے تو لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ فرما کے لائن میں لگے ہوئے ہیں. کل کو ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی لائن میں لگنا ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلنا ہے کہ ہوا کیا ہے، بنا کیا ہے. جی جی جزاک اللہ شیخ صاحب. اچھا یہ لاسٹ نا میں نے جو ان کو کہا تھا نا، یہ حصول تبرک کے لیے میں ان لوگوں کے تبرک کے لیے یہ ایک حوالہ رکھ دوں گا تاکہ یہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی میٹھی میٹھی اگزامپل لے کے آئے نا مرزا صاحب کی، یہ لے لیں. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ انورٹڈ کاماز میں فرماتے ہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں، دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کی میٹھی زبان، کتیوں سے بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود کو مخاطب کر کے فرماتا ہے خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا. ہاں جی کیا بات ہے. آگے یہ مرادیں جو لینا چاہ رہے ہیں نا مرزا صاحب، آگے آپ کو نظر آ گیا ہوگا محمدی بیگم دختر احمد بیگ. کمنٹ سیکشن میں ایک اور سوال تھا کہ ہاں دعویٰ سے پہلے مرزا صاحب نے یہ جو دعوے الٹے سیدھے کیے ہیں، ان سے پہلے کیا وہ جناب بڑے کو مناظرے کر رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے، کوئی بڑی وہ خدمت کر رہے تھے؟ شیخ صاحب اس کے اوپر ذرا شارٹ آنسر پلیز. ٹھیک ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ کتابیں وغیرہ پڑھی تھی، وہ آریہ دھرم وغیرہ کے بارے میں بھی پڑھی تھی، اور پھر فارسی زبان کو بھی سمجھتے تھے، عربی زبان کو بھی سمجھتے تھے، تو اسلام پہ بھی انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا اور عیسائیت کے بارے میں بھی کیا تھا. تو اس کے سلسلے میں وہ بحث مباحثوں میں حصہ لیتے رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طور سے وہ مطلب پبلک کے سامنے بھی آئے تھے. تو ہوتا یہ سلسلہ ہے، یہ بالکل میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بھی یہاں اگر آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی مثال اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ آج اگر یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی مولوی صاحب اور دوسرے تیسرے جو آج کل سوشل میڈیا کے پریچرز ہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر، تو ان کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے واہ 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 حضرت کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب وہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو کیا ہے، لیکن جو واہ کرنے والے ان کی واہ میں آ کے وہ شخص جو ہے بالکل مرزا غلام احمد کی طرح اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. مرزا غلام احمد بھی اسی طرح آپے سے باہر ہوئے جس طرح آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ وہ اتنے لمبے لمبے انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ القابات لگائے ہوئے ہیں، یہ وہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اور قرآن سے دور لے کے جا رہے ہیں. وہ قرآنی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے، جس طرح سے کرنے کو کہا ہے، اس کی بجائے وہ اپنے بابوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم کے بعد کوئی شخصیت نہیں دنیا کی. بے شک. میرا مقصد اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ نہیں جی یہ تصور شیخ بڑا ضروری ہے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے بابے ہیں، آپ بڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں. آپ اسی درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ کاٹ رہے ہیں. آپ بڑا غرق کر رہے ہیں. بابے کر گئے، اپنے لیے کر گئے یار، میری کو پشتوں پہ احسان نہیں کر کے گئے. اگر مجھے ان سے کچھ مل رہا ہے میں تھینک یو کہہ رہا ہوں، دیٹس انف. اس سے زیادہ نہ جائیں. اصل چیز جو ہے انسان کامل جو تھے وہ رسول اللہ کی ذات تھی، اور وہ کس طرف کہتے تھے؟ اپنے اللہ کو پہچانو. That's it. ہم نے درمیان میں بابوں کو ڈال لیا ہوا ہے، اور بابوں کے بعد آ کے ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں لوگ، ان کو ڈال لیا ہو. بھائی اچھی بات ملتی ہے لے لو، بات ختم ہو گئی، ختم. ان کو سروں پہ نہیں بٹھاؤ، آپ کسی اور طرف نکل جاؤ. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہی تحریریں ہیں شیخ صاحب کی، وہ مرزا صاحب کی، جن کو پڑھ کے مجھے صحیح رستہ نظر آیا. تو یہ بہت سارے میں احمدی بہن بھائیوں کو اور بزرگوں کو میں یہ کہتے ہیں آپ یہ پڑھیں. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے. پھر آپ دوسرا بات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کا واقعہ ہے، جس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ کی ذات کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا. یہاں پہ مرزا صاحب تو بالکل ہی بھائی یہ نکل گئے ہیں، یہ تو سارے پردے چاک کر کے. یہ تو میں کہتا ہوں بلیسمی ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. جی تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹمیٹک وے سے انہوں نے سارا کاروبار کا وہ تصوف کے تعلق سے صوفیہ کی جو باتیں ہیں، جو روایات ہیں، علماء نے ان کو قابل اعتبار سمجھائی نہیں کبھی، بلکہ واعظوں کی روایات کے بارے میں بھی جرا ہے آدم من قصص الوعاظ. ہمیشہ شریعت پہ تولا جاتا ہے، تصوف ہو، صوفی ہو، بابا ہو، دادا ہو. منصور نے عن الحق کہا تو سب اس کی گردن کاٹ دی گئی. کوئی حمایت اسلام یا علماء کی طرف سے ان جاہل اور عالم کسی صوفی کی نہیں. یہاں تک کہ ابن عربی کو بھی علماء نے خطا کاری کہا ہے، تو وحدت الوجود کے قائل. اصل تو کتاب و سنت ہے صرف اس حد تک کہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ احسان بس اس حد تک ہے جو تصوف ہے، اور وہی معتبر ہے. باقی تو سب گمراہی ہے، لہٰذا اس کو دلیل بنایا نہیں جا سکتا. اب یہ ایک بڑا عجیب، میں نے بھی نہیں کبھی سنا تھا کہ خدا انسانی جامع میں آنے والا ہے. جب یہ پڑھا فاروق بھائی نے، اللہ رحم کرے. مجھے پوچھنا تھا کیا یہ تحریریں آج جو موجودہ قادیانی علماء ہیں، عوام تو تھوڑی ہے، عوام تو جانتی نہیں ہوتی، پڑھتی نہیں، لیکن یہ ان کے بڑے ہیں جو ڈبیٹر ہیں، جو ان کے مربی اور مبلغین ہیں، عہدے داران ہیں جماعت کا نظام، کیا وہ بھی یہی سب تصور رکھتے ہیں جو اس میں ہے؟
بات یہ ہے کہ وہ چونکہ پیڈ لوگ ہیں، وہ چاہے کچھ بھی اپنے طور پہ سمجھتے ہوں، جب وہ پبلک میں بات کریں گے، جب کسی بحث مباحثے کے اندر آئیں گے تو وہ بالکل یہی بات کریں گے، کیونکہ وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے ان کا۔ لیکن اگر کسی نے سوچ لیا پرائیویٹ محفل میں کہ ذکر کر دیتے ہیں تو وہ ایک الگ۔ جو آج کل پیکج ان کو مل رہا ہے، ایک زمانہ تھا کہ واقعتاً حقیقتاً ان کا کوئی پیکج نہیں تھا، ان کی زندگی میزریبل قسم کی زندگی تھی، ان کو رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں ملتا۔ لیکن آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنے لگژری قسم کے پیکیجز ان کو مل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے اندر یہ منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہپوکریسی ہے ان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جی ہم چھوڑ کے کہاں جائیں، ان کے ذہنوں میں آتی ہیں یہ چیزیں، وہ سنتے ہیں، لیکن پیسے مل رہے ہیں، پیسوں کی خاطر معذرت کے ساتھ دنیا کا کوئی بندہ بھی ہو، شاید چند ہی لوگ ہوں گے جو ان چیز کو نہ جائے، ورنہ ہر بندہ پیسے کے پیچھے جا رہا ہے اور اپنا ایمان بھی بیچ رہا ہے اور اپنے الفاظ بھی بیچ رہا ہے۔ یہ اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ دیکھیے ہٹ درمی بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، کہ آپ ڈھیٹ ہو جائیں، آپ پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں۔ اب مجھے بتائیے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، مجھے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے نا ذرا مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے ذرا مجھے ہمیں کس طرح کے لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہو، میں کہتا ہوں اور دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، غیب میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے، اب آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کوئی آپس میں سسٹم نہیں ہے، آپ ان سے مدد مانگنا کیا جائز سمجھتے ہیں یا اس کو نہیں سمجھتے؟ ہر عقل سمجھ رکھنے والا مسلمان کہے گا نہیں جی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو غیب میں ہماری باتیں سن لیتی ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہاں وہ ہستیاں بھی پائی جاتی ہیں جو کہتی ہیں آئیں ہم آپ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ۔ تو حضرت دیکھیے جہاں یہ ہو رہا ہو، جہاں سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہو، اب میں پرائے گھر کی مثال کیا دوں نا، ہمارے اپنے لوگ جہاں پہ یہ تماشے کر رہے ہوں اور وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوں اور دلائل دے رہے ہوں صرف کسی ایک شخص کی مخالفت میں کہ میں نے فلاں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، میں دلائل دوں گا جی، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جہاں یہ چیزیں بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں کہ قیامت والے دن، اچھا یہ لے جائیں، ہوم ورک لے جائیں، یہ ڈھونڈ لیں، جو ہو سکتا ہے ان کے چاہنے والے کو یہاں سن رہے ہوں، کہ قیامت والے دن نا جناب وہ سب سے بڑا جھنڈا جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ بڑا جھنڈا وہ ایک بابا جی کا ہوگا۔ ہاں جی، سلسلے کے ایک بابا جی پائے جاتے ہیں، ان بابا جی کا جھنڈا سب سے بڑا ہوگا۔ اور پھر چھاپنے والے جو یہ بلاسفیمس تحریریں چھاپتے رہے، وہ جب ان کو پکڑا گیا تو وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں اور کیا طویلیں کھینچتے ہیں، اور نہیں جی وہ تو اس ٹائم اللہ کی طرف سے بول رہے تھے بابا جی، وہ کہہ رہے تھے اللہ کا جھنڈا سب سے بڑا، کہ اللہ سے تو بڑا کسی کا جھنڈا نہیں نا، اللہ کا جھنڈا ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ اپنے ہمارے گھروں میں یہ شڑنیں پائی جاتی ہیں، تو اب ہم کسی کو کیا کہیں؟ دیکھیے جب یہ تلوار چلے گی نا، جب بات ختم نبوت کی آئے گی، اس میں بڑے رگڑے جائیں گے، پھر بڑے تحمل سے بیٹھنا پڑے گا، اس میں جس نے ڈاکہ مارا ہے وہ سارے رگڑے جائیں گے، مربی ان کے وہ بھی ڈیٹ ہوئے پڑے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم بھی ڈیٹ ہوئے پڑے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، وہ بنٹ رہی ہیں، اس میں لکھا ہے فلاں بابے نے یہ کیا، کیوں نہیں اس کو روکتے؟ شیخ صاحب میں تب بھی بولنے لگا تھا لیکن میں چپ کر گیا۔ آپ نے کہا جی کہتے ہیں وہ کہتے رہے، نہیں میں نہیں، فاروق نہیں مانتا اس بات کو، کہتے رہے، یہ کم از کم پاکستان میں نہ کہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس نام پہ ہم نے بنایا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہاں یہ تماشے یہ لوگ نہ لگائیں کائنڈلی، نہ اس طرح کا لٹریچر چھاپیں جس سے جو ہے نا ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو تقویت ملتی ہو، جس سے وہ دلیلیں لے کے پھر ہمارے سامنے آئیں، جس سے وہ ڈیبیٹوں میں منہ اٹھا کے کتابیں پھرتے رہیں، یہ دیکھیں یہ فلاں نے لکھا ہے۔ بھائی ایسا لٹریچر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ایسا لٹریچر، میں بابوں کو نہیں کہہ رہا معذرت کے ساتھ، دیکھیں بابے بیچارے اپنی قبروں میں چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں جو چھاپ رہے ہیں، جو کتب خانے ہیں، جو چھاپ کے چندے کھا رہے ہیں درباروں پہ، جنہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں اور لکھ کے لگایا ہوتا ہے وہاں پہ سونے اور چاندی کے زیورات اور نقدی اپنے ہاتھوں سے یہاں ڈالیں، پہچان لیں یہ دربار، یہ بھی ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے، پہچان لیں یہ کون سا دربار ہے جہاں لکھ کے لگایا ہوتا ہے۔ یار ان کو کوئی نہیں روکنے والا، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کرتے رہے کراتے رہے معذرت کے ساتھ۔ اچھا شیخ صاحب نا، ایک سوال بڑے دنوں سے تھا میرے ذہن کے اندر، ویسے کرنا ہے میں نے بیسیکلی عامر بھائی سے تھا، لیکن وہ ان کا پروگرام مس ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جنات کا ذکر ہے قرآن پاک میں موجود ہے، نبی پاک نے بھی ان کے بارے میں بتایا، تو اب دیکھیں جیسے ہمارے مولوی ہیں، علماء، وہ جنات نکالتے ہیں، کسی بندے پہ آ جاتے ہیں، تو یہ جو ان کے مربی ہیں مرزیوں کے، مرزے کے دعوے تو بہت بڑے ہیں، خدائی کا دعویٰ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے جی۔
تو یہ کہ اپنا جو ان کے روحانی خزائن ہے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں جیسے پٹی پٹی گئی واللہ واللہ سیدھا ہویا واللہ، یہ کیا چیز ہے جی؟ ویسے فنی صحیح سوال ہے لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. چلیں اس میں صرف اتنی چیز بتا دیتا ہوں کہ پہلی چیز ہے کہ یہ فنی قسم کے جنوں کو یہ نہیں مانتے، جس قسم کے جنوں کو آپ کے بابے نکالتے ہیں یہ ان جنوں کو نہیں مانتے، یہ مانتے نہیں، تو اس لیے وہ پٹی پٹی گئی ان جنوں کے لیے تو نہیں چلے گی. نہیں شیخ صاحب on a serious note کیا یہ مطلب یہ اس مخلوق کے ہونے سے انکاری ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ چیز کیا ہے. یہ مطلب قرآن واضح طور پہ دونوں مخلوق کا ذکر کرتا ہے. اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اب بڑی تفصیل میں چلی جائے گی بات کہ جن کا مادہ کیا ہے اور چھپی ہوئی مخلوق ہے. رکھ لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس چیز کو؟ اب وہ مانتے ہیں کسی شکل میں، لیکن اس شکل میں نہیں جس شکل میں عام مسلمان مانتے ہیں اس میں. تو پھر وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ جب کسی اور شکل میں مانتے ہیں تو وہ پھر پڑھتے پڑھاتے، چاہے جیسے اللہ نے کہا کہ وہ روحانی خزائن کی اور پٹی پٹی گئی بھی وہ آیتیں نہیں پڑھتے اس کے اوپر، تو اس طرح نہیں نکالتے. میرا سوال تھا کہ جو قرآن پاک کے میننگ وہ تو ہم نے مطلب ہمارے باپوں سے سیکھے ہیں، مطلب بابا ہی، اب میں وہی ٹرم یوز کر رہا ہوں، مطلب جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان سے. تو جو مرزا صاحب نے جو قرآن پاک کے مطلب ترجمہ کیا ہے یا جو بھی تفصیل کیا ہے اس کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، جو مین اسٹریم مسلم ہیں غیر احمدی، جو ان کے مطابق وہ قرآن پاک کو شیطانی میننگ جو ہے نا وہ پہناتے ہیں. سو یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا یا اس کے بعد شروع ہوا وغیرہ وغیرہ؟ مطلب کافی لاجیکل کوشچن ہے اور میرے خیال سے آئی ہوپ کہ ان کے پاس آنسر ہوگا. تھینک یو، جزاک اللہ. کن کے پاس؟ یہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یا ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں سوال؟ نہیں مطلب آپ سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے مطلب ہم مسلمان جو ہے قرآن پاک کو ان کے بقول شیطانی میننگ جو ہے وہ پہناتے ہیں، مطلب چونکہ ہم غیر احمدی ہیں وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا ہے، ہم لوگ بہت برے لوگ ہیں. لیکن یہ شیطانی میننگ کا لفظ جو ہے یہ آپ کو احمدیوں سے میں نے نہیں سنا ہوگا. جی جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ یہی فکرہ بولتے ہیں، جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ جنوں کے آپ کہہ رہے تھے تو جنوں کو وہ سمجھتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو جن کہتے ہیں، ایسا جو کوئی جن نہیں ہوتی. شیطانی میننگ کی یہ تو بات کسی اور طرف جاری ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں شیطانی میننگ کون، میں نہیں سمجھ پایا سوال. کون شیطانی میننگ پہناتے ہیں ان کے بقول مسلمان، یعنی ہم لوگ یا یہ قادیانی لوگ؟ نہیں ہم لوگ قادیانیوں کے نزدیک ہم لوگ جو میننگ ان کے مطابق نہیں کرتے جو انہوں نے احمدیوں نے کیے ہیں، مطلب یہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ چیز. اچھا پہلی چیز تو میں یہ عرض کر دوں کہ مرزا غلام احمد نے کسی قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. سب سے پہلی یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. اور جو فنی چیز ہے یہ اپنے ہمارے مسلمان دوست اور احمدی دوست بھی خاص طور پہ اس چیز کو لیں کہ مرزا غلام احمد نے قرآن کا قطعی طور پہ ترجمہ نہیں کیا. نمبر 1، قرآن کی آیات کا مطلب چیدہ آیات کا یا جہاں پہ کسی چیز کی کوٹیشن دیتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ مطلب اس کا اپنا کوئی نہیں ہے. وہ میجورٹی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں 90% وہ آپ کو کسی نہ کسی ہمارے مترجم کے ساتھ وہ مل جائے گا. اب مرزا غلام احمد نے ایک سرٹن آیات کو اس میں سے بعض الفاظ آیات کے بعض الفاظ کے معنی جس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک مختلف معنی جو اس کے اپنے مقصد پہ پورا اترتا ہے وہ لے لیا ہوا ہے. اس طرح سے یہ مختلف ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس نے وہ آیات قرآنی آیات کوٹ کی
اور ان کے جو معنی اور پھر اس کو الیبوریٹ کیا آگے کہ میرا مطلب یہ ہے اس سے، میرا مطلب ترجمہ وہی کر دیا، لیکن آگے چل کے اپنا مقصد جو سمجھایا اس کو ان لوگوں نے، اس کے ماننے والوں نے، یہ آج کے مریدوں نے اس کو تفسیر بنا کے پیش کر دیا اس کے نام پہ کہ جی مرزا غلام احمد کی تفسیر ہے یہ. اندازہ کریں تفسیر لکھنے کا باقاعدہ طور پہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے، سارا کچھ کہ تفسیر کیسے لکھی جاتی ہے کیا ہے. لیکن انہوں نے مرزا غلام احمد نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے جو کہ 90% باقی تراجم کے ساتھ ملتا ہے، اس میں سے کوئی ایک آدھ لفظ دوسرے کو کر لیا، لیکن جب اس کی تفصیل اپنے الفاظ کے اندر اپنے مقاصد میں اپنے یہ کے سلسلے میں بتائی تو انہوں نے اس کو اس کی تفسیر بنا کے اس کے نام سے منسوب کر کے کہ یہ تفسیر جو ہے مرزا غلام احمد نے کی، اور تفسیر قرآن مرزا غلام، میرا خیال ہے میرے پاس یہاں پہ پڑی بھی ہوگی میرے شرط کے اندر کہ وہ مرزا غلام احمد کی تفسیر ہے. رائٹ. یہ دیکھیں جو اصول جو طریقہ کار ہے نا، یہ لوگ بالکل ان سے مخالف چل رہے ہیں، بالکل اس سے الٹ ہو کے چل رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. جی جی. اچھا، سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی ہے کہ کچھ انہوں نے لڑکے پکڑے ہیں قادیانی احمدی، وہ اپنے قرآن پاک جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور ان سے پرانے لے لیتے ہیں اور نئے دے رہے ہیں اپنی طرف سے. تو وہ نا سوشل میڈیا پہ کافی یہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہیں. تو جب ان سے پکڑے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ادھر سے اور ایک احمدی تھے انہوں نے دیے تھے، مصر یہ کہ ہمیں دیہڑی دیتے اور ہم آگے جو ہے نا وہ قرآن پاک وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ کس جگہ پہ پیارے بھائی؟ یہ کہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہ، لیکن کہاں دے رہے ہیں؟ کون سی جگہ، کون سا ملک، کون سا کنٹری؟ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں اگر ہوتی تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو نہ آتی بلکہ ان کے کچھ اور خبریں آ رہی ہوتی. نہیں تو کوئی ایسا نمبر ہونا جو اس پہ ہم واٹس ایپ کر سکیں آپ کو وہ ویڈیو. ہاں یہ نمبر دے دیتے ہیں آپ، یہ نمبر آپ کو میرا دے دیتے ہیں، اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں. کیونکہ انہوں نے خود کیا ہے کہ بولا کہ ہمیں ایسے ایسے بھیجا گیا ہے، یا ہم بھیج رہے ہیں یا ہم پیسے لے رہے ہیں. تو بس یہ سوال تھوڑا سا ہٹ کے تھا. بھیجے، میں اسی وقت کروا لیتا ہوں. باقی ایک وہ اپنے علماء ان کے لیے ایک نعرہ ہے، نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ان کے لیے ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بابوں کی باتیں کرتے ہیں. کسی طرف سے وہ پکڑ لیتا ہے ان بابوں کو بھی نا. ٹھیک ہے ہم ان کے نہیں ہیں، وہ ان کو قادیانی بولیں یا جونیئر مرزا بولیں یا سینئر بولیں، جب وہ بات صحیح کرتا ہے بابوں کی تو پھر ان کو نا ان کی ادھر سے پکڑ ہوتی ہے. بس تھینک یو بڑا تھینکس. باقی جب بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس کا نعرہ جو بھی ہو، جی مطلب پہلی چیز ہے کہ ہم جو انسان ہے نا، جی ہمیں چونکہ ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے پہلا حصہ اپنے لیے رکھا ہے، بے شک. دوسرا حصہ جس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، بے شک. اب اس کے علاوہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے پرفیکٹ جس سے ہم اختلاف نہ کر سکیں، جس سے ہم سارا کچھ بلکہ A to Z اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. رائٹ، بالکل صحیح بات کی 100%. اب وہ جو بندہ بات کرتا ہے کہ علمی کتابی، مطلب بہت سی باتیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، اٹس ویری گڈ، کوئی شک نہیں. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس کے لیے ہمارے لیے نہیں ٹھیک. بات ختم ہوئی. بالکل. آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں، شاید اس سے بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ، بلکہ جرمنی میں آپ تھے تو وہاں جرمنی کے اندر اخباروں کا بہت بڑا مطلب یہ کام ہے، صبح شام اخبار. مطلب میں جس دور میں تھا اس دور میں تو آج سے 45-46 سال پہلے کہ اخباروں کا بہترین کام ہوتا تھا کہ صبح شام تک رات تک اخبار چلتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے.
10-20 صفحات سے لے کے 50-50 صفحات ہیں. اب بندے نے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ ایک صفحے سے لے کے 50ویں صفحے تک اس کو پڑھے گا؟ نہیں, وہ اس میں سے صرف اپنے مطلب کا, کہ اگر اس نے انٹرٹینمنٹ دیکھنا ہے, اس نے سپورٹس دیکھنی ہے, اس نے کوئی سٹاک کا دیکھنا ہے, اس نے کوئی مین نیوز وہ پڑھتا ہے. باقی بس میں بیٹھا, ٹرین میں بیٹھا, وہیں چھوڑ جاتا ہے, کہیں بیٹھا پڑھ رہا ہے, چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ پڑتی ہے کہ کوئی بابا ہمیں ٹکر جاتا ہے, کوئی ہمیں مطلب کوئی بھی مفتی ہو, مولوی ہو, کوئی آ جاتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے جو میں نے شروع سے لے کے آخر تک بات کی ہے, اس میں کسی میں تو نہ نہیں کر سکتا, سب پہ ہاں 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 واہ واہ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. خدا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اگر کوئی ذات تھی تو وہ اللہ کے رسول کی ذات تھی. بے شک وہی پرفیکٹ ہے, 100% ہے. یا اللہ کا کلام ہے جس کی آپ شک بھی نہیں کر سکتے. بے شک. تو اس کے بعد تو ہے کوئی نہیں, بابے ایسی کی تیسی. اب سوری میرا چلیں ٹھیک ہے, اٹس اوکے. جزاک اللہ پیارے بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ جی. اچھا جی, یہ سوال آیا جی امتیاز محمد بھائی کی طرف سے. فاروق بھائی, میرا سوال آپ سے ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں دنیا کی کون سی مشہور لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں؟ ایک آپ نے شرط بھی ساتھ رکھ دی کہ لائبریری میں مشہور ہو. میرے چاند بات یہ ہے, او میرے چاند بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی میرے نزدیک, یہ بات آن ایئر میں کہنے لگا ہوں, یہ جو قادیانی سن لے اور لکھ کے رکھ لے, میرے نزدیک آج تک جو کچھ آپ لوگوں نے کام کیا ہے وہ زیرو ہے. جو کچھ بھی آپ نے کام کیا ہے زیرو ہے. جس دن مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا صفحہ, اندازہ کریں, اس نے 82-83 کتابیں لکھی ہیں, 82-83 کتابوں میں سے ایک صفحہ بھی کسی پرائمری سکول میں لگ گیا تو سمجھ لے اس دن آپ جیت. بیڑا گرک مرزا صاحب کا اس دن شیخ صاحب. لائبریری او خدایا, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. 2049 کے بعد ربوہ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ربوہ کی جو قانونی حیثیت ہے وہ ایک فری لینڈ ہوگی. مطلب اس میں جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جیسے کرایہ دار کی ایک لیز ختم ہوتی ہے تو بالکل فری ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جو چیز جو ہے جس کے قبضے میں ہوگی, یہ چیز ذہن میں رکھیے آپ, یہ جو ہاتھ مار رہے ہیں نا ادھر ادھر, وہ ساتھ میں زمینیں ملا رہے ہیں, ہر چیز خرید رہے ہیں, کیونکہ اب ربوہ میں یہ کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ جو ان کے لوگوں کے مطلب قبضے میں نہ ہو. تو جو جگہ جو ہے وہ جس کے پاس ہوگی وہ اسی کی ملکیت تصور ہوگی. گورنمنٹ اگر اس کی تھوڑی بہت کیونکہ ایسی قیمت مقرر کرتی ہے, جو بھی وہاں کے آتا ہے تو اس کے حساب سے وہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے گی. باقی جو انہوں نے انجوائے کر لیا سو کر لیا. اب آپ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا قبرستان ہے جسے بھشتی مقبرہ کہتے ہیں ربوہ والا, اس کی جو بیک سائیڈ ہے پہاڑی کی طرف جاتی ہے, جو ایک مطلب یہ آپ لوگ اگر دیکھا ہو تو جو سرگودا روڈ ہے نا, جو سڑک جا رہی ہے, سڑک کے مشرقی سائیڈ کے اوپر یہ قبرستان ہے اور قبرستان کے پیچھے پہاڑی ہے. پہاڑی کے پیچھے دوسرا گاؤں آ جاتا ہے. اب وہ پہاڑی کاٹ کاٹ کے اس کے اندر اتنی جگہ آ گئی ہوئی ہے, انہوں نے اس جگہ پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. یہ مطلب وہ ان کے پاس نہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم نے لیز لی تھی تو اس میں پہاڑیاں شامل تھیں, ٹھیک ہے شامل ہوں گی یا جو بھی ایک ایسی چیز وہ, لیکن سلسلہ جو ہے کہ جو جگہ خالی بچے گی وہ اس کو حکومت جو ہے وہ اس کو جو کرنا چاہے صوبائی طور پہ جو ہوتا ہے سلسلہ, جو جن کے پاس ہے وہ ان کے چلی جائے گی. ان کا جو کنٹرول ہے کمپلیٹلی کہ یہاں کوئی دینا ہے, لینی جگہ کسی کو نہیں ہے, وہ چیز ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی.
अच्छा, मिर्जा साहब कहते हैं जी मैंने समझा कि मैं खुदा हूँ और मैंने यकीन किया कि मैं वही हूँ। जी मिर्ज़ा साहब ने ये भी समझा, मिर्ज़ा साहब ने ये भी कहा कि मुझे कुन फयकून का भी इख्तियार दिया गया है। मिर्ज़ा साहब ने तो बहुत कुछ कहा। आज ही चूँकि मैं ज़रा वो नवीस साहब की शादी में मसरूफ़ था, तो एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा जी कि आपने एक स्ट्रीम की है ये मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें आपने मलफूज़ात का एक हवाला दिया है। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से मलफूज़ात देखे हैं। आपने जिल्द नंबर 5 बताई है और सफ़ा नंबर 340 बताया है। तो अब देखिए कि अब इन्होंने वहाँ पे जो मलफूज़ात रखे हैं और जिन्होंने जदीद एडिशन छापे हैं, हम जदीद एडिशन के हवाले लगाते हैं, वो बेचारे लोगों को मिलते ही नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है दोस्तों के लिए कि वो उनकी वेबसाइट खोलते हैं, हवाला देखते हैं, वहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अभी तक मलफूज़ात 10 जिल्दों में लगे हैं और अब जो नए एडिशन चल रहे हैं वो 5 जिल्दों में आ चुके हैं। शेख साहब बखूबी वाकिफ होंगे इस चीज़ से। अब हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, जैसे शेख साहब का प्रोग्राम जो है ये बहुत मकबूल है, क्योंकि मुझे शेख साहब के प्रोग्राम के मुझे फ़ोन आते हैं कि जी हम एक आपका प्रोग्राम देखते हैं और एक शेख साहब का देखते हैं। ये हल्फन कुरानन कह रहा हूँ कि मुझे एक अहमदी ने फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं अहमदी हूँ अभी, मगर उसके बावजूद मैं आप गैरस जमात है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें गैर अहमदी की टर्म इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान की नहीं करते। उसने कहा जी तुसी गैर अहमदी हो, असी अहमदी हैं। इसके बावजूद उसने कहा कि मैं आपका और शेख साहब का प्रोग्राम देखता हूँ सिर्फ, क्योंकि नहायत ही सुलझे हुए तरीके से आप दोनों अहबाब गुफ्तगू करते हैं और हम उसको इसलिए देख लेते हैं कि वहाँ पे जो हमारे बानी है उसकी तौहीन नहीं की जाती। तो बहरहाल आपके मौजू से बात थोड़ी सी हट इसलिए गई कि आने वाले वक्तों में ये जो आप हवालाजात लगा रहे हैं, हो सकता है इसमें भी तब्दीली आ जाए। अब मेरे पास भी इस वक्त मजमुआ इश्तिहारात 2 जिल्दों में है, इन्होंने अभी तक ऊपर 3 जिल्दों में लगाया हुआ है। तो इसलिए हवालाजात जो हैं इसको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपना शमसुद्दीन भाई हम इसमें मैं कोशिश आपको कर तो रहे हैं। मशवरा दे सकता हूँ, बिल्कुल एक आसान सा, अगर आप पसंद करें तो। वो ये है कि जब आप हवाला लगाएं तो उसमें आप ये दे दें कि ये जदीद एडिशन है या ये पुराना एडिशन है, ये 5 जल्दों पे वाला एडिशन है या 10 जल्दों वाला एडिशन है। इस तरह करके ज़रा लगा दें तो उनको भी आसानी मतलब लोगों को हो जाएगी। और दूसरा जो इतराज़ करने वाला है, दूसरा फौरी तौर पे जो नया है, और उसके साथ आपको एक और मौका मिल रहा है शम्स ये बात बताने का लोगों को कि वहां पे सवाल उठाएं कि ये क्यों ऐसा करते हैं, ये जो चीजें बदल रहे हैं क्यों ऐसे करते हैं। इसकी 2-3 रीजन है। इज दैट ओके फारूक, बात मैं कर लूं थोड़ी सी तो? जी 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 ओके। वो उसकी ये है, एक तो ये पैसे बनाना चाहते हैं, दूसरे ये है ये मिसलीड करना चाहते हैं, तीसरी बात ये है कि उनके अंदर अल्फाज की तब्दीली करना चाहते हैं। मिसाल मैं दे देता हूं इसकी आपको कि मिर्जा गुलाम अहमद एक मलफूजात के अंदर है कि जी वो मौली अब्दुल करीम की चारपाई के नीचे पैरा दे रहे थे, मिर्जा साहब चारपाई के नीचे घुस के। तो उसको बदल दिया गया, जो उसके अंदर टाइटल है पुराने के अंदर, उसको नए के अंदर वो टाइटल नहीं आने दिया गया। नंबर 3, वो उनकी मलफूजात को मतलब कम वॉल्यूम करके, मतलब 10 की बजाय 5 करके जब उसका, तो वो अपनी जगह से हट गया, टाइटल बदल गया। अब वो शख्स परेशान है, क्या करेगा, कितनी देर। नौजवान जो है, जो नई नस्ल है, वो पहला इंप्रेशन ये लेगा, और शेख जो था वो झूठ बोल रहा था, शम्स जो था वो गलत कह रहा, वो ये लेके जाएगा। अब हमें वो सारा, लेकिन इसी के साथ अगर हम लगा दें थोड़ा सा तो मतलब हमारी भी बचत हो जाएगी कि हम उसके
اس بات سے کہنے سے بچ جائیں, اور دوسرا وہ ان کے مطلب جو سلسلہ ہے وہ پیسے بنانے کے چکر میں یہ سارا کچھ لگے ہوئے ہیں. جی اپنی بات جاری جی رکھیں. جزاک اللہ. جی شمس الدین بھائی. تو بہرحال میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں ہم نے جو حوالہ لگایا ہے یہ جدید ایڈیشن ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں نے کہا جی میں اب یہ کوشش کرتا ہوں, میں نے اس جماعت احمدیہ کے فرد سے کہا کہ آپ کے لیے میں اتنی تگودو کر سکتا ہوں, چونکہ ہمارا اور شیخ صاحب کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے. زیتون ایف ایم ہو گیا یا جواب ہم ہی دیں گے ہو گیا, ہماری کوشش یہی ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے 2 حوالے لگایا کروں گا, اگر کوئی جدید ایڈیشن میں ہوا وہ بھی لگا دیا کروں گا, اور اگر کوئی آپ کے پرانے ایڈیشن میں ہے انشاءاللہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتا ہوں تو میں وہ بھی لگایا کروں گا, اور ساتھ بتایا کروں گا کہ یہ پرانے ایڈیشن والے اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیں, نئے والے دیکھنا چاہے تو یہ ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں زیتون ایف ایم جو چینل ہے یہ تقریباً, کیونکہ ہمارا چینل تو پاکستانی ہے, میں اسے لوکل چینل کہتا ہوں. ایک ہوتے ہیں انٹرنیشنل چینل, تو اس میں چونکہ انٹرنیشنل شیخ صاحب بھی ہیں اور آپ کا چینل بھی انٹرنیشنل ہے اور آپ کا ٹائم ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہے. تو میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ہماری جو یوز آصف والی ویڈیوز ہیں جس پہ مرزا صاحب نے وہ ساری عمارت کھڑی کی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر والی, تو وہ انہوں نے ایک انگلش میں بھی اس کو کر دیا ہے ٹرانسلیٹ, اور ایک انہوں نے میرے خیال وہ بتا رہے تھے کہ ڈچ زبان میں یا ڈچ, وہ ہاں جی وہ انہوں نے اس میں بھی ٹرانسلیٹ کر دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ چونکہ انٹرنیشنل آپ کا چینل ہے تو اس کے ذریعے اگر وہ لنک آپ اپنے چینل کے ساتھ مشاورت کر کے وہ لگا دیں, تاکہ جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں بھی انشاءاللہ اور بھی بنگلہ دیشی زبان میں بھی ہم اس کو کریں گے, ان کو کہیں یہ موضوع بڑا پسند آیا ہے تو بڑی محنت کر کے انہوں نے اس کو سر انجام دیا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند سورج گرہن والی ہے اس کو بھی میں نے کرنا ہے. تو دیکھیے آج آوازیں لگ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کے چینل سے, ہمارے لوکل چینل سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک اس پیغام کو پہنچا دیا ہے. نہیں بہرحال شمس الدین بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوکل یہ یار یہ کچھ بھی نہیں چیزیں, ہم سب بھائی ہیں اور یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے, اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسے ہے ویسے ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بھی ادنا سے جناب دین کے خادم ہیں, تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, مل کے سب کرتے رہیں, اسی طرح یہ کام چلتا رہے انشاءاللہ. اب وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. یہ پروگرام جو ہے نا یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے, ہم کوئی ان کے اینٹی نہیں کر رہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ سلسلہ بڑی اچھی بات ہے کہ خاص طور پہ آپ کے پروگرامز کو میں ایک وہ جو خاتون ہیں بوائے اسپرٹ, مطلب وہ بڑا اچھا ہے. شی از اے ویری گڈ اسپیکر اینڈ شی از اے نالجیبل لیڈی, اور ان کی ویکیبلری بڑی اچھی ہے, ان کو بولنا بھی آتا ہے, مطلب and she have a convincing power too. اور دوسری طرف جو آپ کو کوئی نوید یا کیا نام آپ نے بتایا جنہوں نے کسوف و خسوف کے بارے میں مطلب یہ سلسلہ کیا, نہیں آپ ان کو بالکل لے کے آئیں, اور ان کے لنکس جو ہیں مطلب میرے فیس بک پیج پہ بھی آپ چلائیں, کریں, لگائیں, سو کہ مجھے بھیج دیں, میں اس کو کر دوں گا اس میں. تو ہمیں سلسلہ یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی چیز کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی الفاظ ایسے نہ چلے جائیں, کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جس میں ہماری پکڑ آ جائے, جس میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. میں یہاں ایک تھوڑی سی پریویلیج لیتے ہوئے بات کروں گا کہ میں پھر وہی بات کہتا ہوں, اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی اپنے یہاں پہ, کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم بیٹھے ہیں نا, یہ بابا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. یہ جس طرح مرزا غلام احمد کا دماغ خراب ہوا تھا مناظرے کر کر کے, اور وہاں سے لوگوں کی باتیں سن کے, حضور آپ تو یہ ہو گئے, حضور آپ تو وہ ہو گئے, تو وہ بندہ صرف چھوٹے موٹے کسی پیر فقیر مجدد محدث پہ نہیں ٹھہرا تھا, وہ سارے انبیاء کا اس نے پہلے تو ان کو سب کو لیا نا کہ تم سب میری جیب میں آؤ,
پھر اس کے بعد اس نے کہا جی اب رہ جاتا ہے پیچھے خدا جو ہم نے آج پروگرام کیا، پھر وہ بن گئے. یہ بڑی انسان کے لیے اقتدار اور یہ چیز بڑی عجیب ہے. تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اپنے بھائی ہم میں سے ہی، مطلب وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بلا لیا ہے، ہمارے کے نام لے لیا ہے، یہ کہہ دیا تو ہم جو جی میں آئے بول دیں، جو کر لیں، بس جی ہمیں یہ ہو جائے. نہیں، اگر ہم دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا، مجھے یاد ہے ہماری اماں کہا کرتی تھیں کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، کہ مطلب جب آپ کوئی چیز بغیر مقصد کے لے کے چلیں گے جو مرضی، ایسے صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، وہ بات نہیں بنتی، وہ چیز ٹھیک نہیں. ہم بیٹھے وقت یہاں لگا رہے ہیں تو ہم اس وقت کو مؤثر طریقے سے، آسان طریقے سے، اچھے کسی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کسی کو کچھ دینے کے لیے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی میں زیادہ دیر بول لوں، میں زیادہ دیر رہ لوں اور بات کر لوں اور میرا نام چلے جی کہ میں نے اتنے پروگرام کر لیے، میں نے یہ کر لیا، میں وہ ہو گیا. نو، دیٹس ناٹ رائٹ. اللہ تو جانتا ہے نا نیتوں کے حال، اسے تو پتا ہے نا، جو بندے کو تو ہم نے چکر دے لیا. میں بہرحال شیخ صاحب اصل میں وقت کی کمی ہے، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں ان کا. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. یہی کہہ سکتے ہیں، وہ کرتے رہیں شیخ صاحب، جو کرتے ہیں کراتے رہیں. بہرحال شمس الدین بھائی، آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اسی طرح سے ختم نبوت کا کام آپ کرتے رہیں اسی جوش اور ولولے کے ساتھ انشاءاللہ. اور لنکس آپ کائنڈلی بھجوائیے گا ضرور، وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی لگوائیں گے ایڈمن سے کہہ کے. میں بھی انشاءاللہ، ہاں جی وہ میں ضرور جی ضرور ہم اس کو لگواتے ہیں. اور جو دوست پوچھ رہے ہیں جناب، یہ جو نام لکھا ہوا ہے اوپر شمس الدین بھائی کی آئی ڈی کے اوپر، شمس الدین عربی، یہی شمس الدین بھائی کے چینل کا نام ہے. آپ اس کو ضرور وہاں پہ جا کے سرچ کیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی جناب. آخر میں وہی عرض کروں گا آپ کو کہ تمام فرقے، ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. جی میرے والا اس کے بعد ارشاد. کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے آج یہ تھا کہ مرزا قادیانی کا خدائی کا دعویٰ ہے. تو مرزا قادیانی کا جہاں خدائی کا دعویٰ ہے وہاں اس نے اپنے خدا کے دو تین نام پیش کیے ہوئے ہیں. کالو، دیکھیے گا شمس الدین بھائی، کوئی احتیاط والا ہی ہاتھ رکھیے گا. نہیں احتیاط والا ہاتھ ہے. دیکھیں وہ اگر ہم ان کی کتابوں سے ہٹ کوئی بات کریں پھر تو وہ شکوہ کریں، مگر بڑے پیار محبت کے ساتھ میٹھا ڈال کے یہ جو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، خون کے رشتے بھی ہیں ان احمدی حضرات سے، ظاہری بات ہے میری والدہ قادیانی، والد، بھائی، بہن سارے قادیانی ہیں. تو برحال بڑی محبت سے آپ کے چینل پہ آ کے بڑے احترام سے یہ کہتا ہوں، مرنے سے پہلے اے احمدیو کر لو یہ تلاش، مرنے سے پہلے اے احمدیو کر لو یہ تلاش، غیر احمدیوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور قادیانیوں کا یہ لاش. بہت شکریہ. بڑی باریکی کی بات کر دی، جزاک اللہ. بہت شکریہ شمس الدین بھائی. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ جو بھی سن رہے ہیں. سبسکرائب کیجئے شمس الدین بھائی کا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، وزٹ کیجئے گا. اور یار آپ نے مشورے دیا کریں ضرور، قیمتی یہ بات رہ گئی تھی میں عرض کرنے ہی لگا تھا. ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زیتون ایف ایم کے اندر خاص طور پہ آپ کو کچھ بھی ایسا نظر آئے آپ ہمیں لکھیے، ہمارے ای میل ایڈریس پہ لکھیے، ہمارے نمبرز پہ لکھیے. ہم انشاءاللہ ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں بہتری لائیں گے. ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہم اگلی ویڈیو میں علل اعلان اس سے تنقید کیا کرو. فاروق کہو کہ بالکل ہم حاضر ہیں اس کے لیے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں جناب. بالکل آپ ان نمبرز کے اوپر کریں، ان ای میلز کے اوپر کریں، اور ہماری کوئی غلطی ہو آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم اگلی ویڈیو میں باقاعدہ اس سے جناب توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. بہرحال کوئی بات بری لگی ہو، جذبات میں کہیں نکل گئی ہو، کسی کو کوئی مقصد ایسا نہیں تھا، جو باتیں حق پر مبنی اچھی تھی اللہ ان کو قبول کرے، ان پہ ہمیں قائم رکھے. کوئی جذبات میں ادھر ادھر نکل گئی ہو تو وہ ہمارے دلوں سے بھی مٹا دے، معاف کر دے. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا، عقیدہ زیادہ خراب ہو، قرآن و سنت سے صرف اور صرف رجوع کیجیے گا. جناب آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے دوست فاروق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.